آج ہمیں بہت شدید ضرورت ہے کہ ہم جو ہے علم دین کی طرف توجہ کریں. اتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے, اتنی بڑی تعداد میں یہاں بیٹھے ہوئے, آپ اپنا جائزہ لیجئے. ہمارے پاس کوئی حافظ قرآن ہمارے گھروں میں نہیں ہے, عالم دین ہمارے گھروں میں نہیں ہے, مفتی صاحب ہمارے گھروں میں نہیں ہے, علامہ صاحب ہمارے گھروں میں نہیں ہے, پیر صاحب ہمارے گھروں میں نہیں ہے. علم کا دین جاننے والا, فقہ کی تدبیر رکھنے والا, حدیث کی تشریح کرنے والا, تفاسیر کی سیر کرنے والا ہمارے گھروں میں نہیں ہے. ہمارے پاس کیا ہے؟ ہم لوگ بالکل, ہم لوگ کیا لوگ ہیں پھر؟ بالکل ہم کمزور چھٹے پٹے لوگ. اچھا چلو بھائی, مولوی نہیں ہے, عالم نہیں ہے, مفتی نہیں ہے, علامہ نہیں ہے, جان دو, چھوڑو. انجینئر ہے, 10 لوگ ہاتھ اٹھائیں. ڈاکٹر ہے, بولے آنے والی نسل میں بننے والا ہے. سائنٹسٹ ہے, بولے کس کو بولتے مولانا وہ. کوئی ہمارے پاس جج ہے, کون ہے ہمارے پاس؟ آٹو چلانے والے, ترکاری بیچنے والے, پان ڈبے والے, لاری چلانے والے. ہمارے پاس کون رہ گئے؟ فائٹنگ کرنے والے. ہاں, ابا کو مارنا, چچا کو مارنا, ماموں کا منہ پھوڑنا, خالو کی دکان چلا دینا, خالہ سے رشتہ توڑ دینا, بیگم کو ستانا, ظلم کرنا, مارنا. ایسے لوگ ہمارے پاس ایک دم ہائی فائی کوالٹی کے لوگ یہاں رک گئے. پھر اس کے بعد پورے ختم ہو گئے تو آخری بدماش گٹکے کھانا, شرابہ پینا, سگریٹ پینا, زردے کھانا, پاکٹا مارنا, یہ پٹھے بچ گئے اپنے پاس. رات رات بھر حقہ لو, کیا ہو رہا غالب, کیا کر رہے؟ بولے غم میں لگا ہوا. بولے ایک بس اسٹینڈ پہ 25, ایک بس اسٹینڈ پہ 10, ایک بس اسٹینڈ پہ 2. ارے بولا کون ہے نہیں آئی اتنی صبح صبح سردی میں ٹھٹر کرتے سارا رات, کون ہے یہ بچے؟ بولے صاحب وہ بچے جو ہے اسٹڈیز کے لیے جا رہے ہیں, بسوں کے لیے پڑھے. 4 بجے رات سے گورنمنٹ بسیں چلا رہی ہیں ان بچوں کے واسطے. وہ بچے پڑھنے جا رہے ہیں. کہاں جا رہے ہیں؟ آئی ایس کی ایجوکیشن کے لیے, آئی پی ایس کی ایجوکیشن کے لیے, ایم سیٹ کے لیے, نیٹ کے لیے. وہ بچے جا رہے ہیں پولیس ٹریننگ کے لیے, وہ بچے جا رہے ہیں آرمی ٹریننگ کے لیے, وہ بچے جا رہے ہیں ہائی اسٹڈیز کے لیے, ہائی کوالیفیکیشن کے لیے. کون ہے یار تم لوگ؟ ایک کا نام پوچھے رمیش بابو, دوسرے کا مہیش بابو, تیسرے کا نام بھوپتی, اس کا نام راجو. مسلمان کا سو رہا, اب بھی تو گیا, اب بھی گیا گھر کو, اب سو رہا ہوں. حضرت آپ آواز ہلو بولو, اٹھ جائیں گا کہیں. یہ ہو گئی مسلمان کی. ہنسو نہیں, لوٹو. خون کی آنسو رونے کا وقت ہے مسلمان کے پاس, خون کی آنسو. کیا بن رہا آپ کا بیٹا؟ ٹیلر. او ماشاء اللہ, ٹیلر. او اچھا, ایک صاحب ملے میرے کو, ایک صاحب ملے. جی ماشاء اللہ, ایسے ہیں آپ؟ اچھا, کتنے بچے ہیں؟ 3. ویری گڈ. بڑا بچہ کیا کر رہا ہے؟ امریکہ گیا ہوا ہے. ویری گڈ. کیا کر رہا ہے؟ بولو کیا گیا؟ زور سے بولو. ہاں, امریکہ والوں کو سنو یہ میری بات. ایک کل یوٹیوب میں دال میں آئی امریکہ کا, بولے میرا بڑا بچہ امریکہ میں. او ویری گڈ. کیا کر رہا ہے؟ جی وہاں پہ اسٹڈیز کرتے ہوئے جاب کر رہا ہے. ماشاء اللہ. کما رہا؟ او کتنے؟ 2 لاکھ. ویری گڈ. کیا ایسا 2 لاکھ روپے کیا کر رہے ہیں؟ وہ پیٹرول پمپ پہ جاب کر رہا. ابھی ہولے پیٹرول پمپ پہ جاب کرنا تھا تو جہاں کر امریکہ کے گیا ہے, وہاں جا کے مسلمانوں کا نام خراب کرا. وہاں بھی جا کے پیٹرول پمپ پہ جاب کر رہے ہیں, وہ کلینر شاپ ہے اس پہ جاب کر رہے ہیں, وہاں بھی جا کے گاڑیاں پوچھ رہے ہیں. کیا نیچے کچھ کام کرتے رہے بھائی. صحیح بول رہا ہوں, غلط بول رہا ہوں. ہماری حالت ایسی جو ہوئی, ہمارا گٹکا ہونا, سگریٹ ہونا, وہ ہونا, جو ہونا. اچھا پہلے کے لوگوں کو پوچھو تو کیا بن رہے صاحب؟ بولے میں پروفیسر ہوں. پھر پوچھے کیا ہے صاحب؟ آپ میں کلکٹر ہوں. آپ کیا ہے صاحب؟ ایم آر او ہوں, تحصیلدار ہوں. آپ کیا ہے صاحب؟ میں انسپیکٹر ہوں, سرکل انسپیکٹر ہوں, ڈی سی پی ہوں, اے سی پی ہوں, کمشنر ہوں. آپ کیا ہے صاحب؟ بولے تو میں ماشاء اللہ آئی اے ایس کی ٹریننگ کر رہا ہوں. آپ کیا کریں صاحب؟ میں آئی پی ایس کی ٹریننگ. اب پوچھو کیا کر رہا؟ میں یوٹیوبر ہوں.
ہو گیا ہمارا حال. کہاں جا رہے یار, کہاں جا رہی ہے امت؟ کس کی امت ہے یہ, کس کی امت؟ مسلمانوں, رسول کائنات رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت ابوبکر کا دور ختم ہو. حضرت عمر جس دن پہلے آپ کا پہلا دن ہے خلیفہ بنے, خلیفۃ المومنین, پہلا دن, حضرت عمر کا پہلا جملہ سنو. حضرت عمر نے صحابہ سے کہا, صحابیوں کیا تمہارے پاس اس دنیا کا نقشہ ہے؟ صحابہ نے کہا میرے پاس ایران کا, ایک نے کہا عراق کا, ایک نے کہا فلسطین کا, ایک نے کہا یہاں کا, ایک نے کہا بلاؤ. پورے نقشے حضرت عمر کے سامنے جمع ہوئے. حضرت عمر نے اپنے ہاتھ میں عصا تھا, حضرت عمر کے پاس لکڑی تھی. حضرت عمر لکڑی لے کے ایسا کھینچے, ایسا یوں ایسا کھینچے پورا, یہ ایسا پورا نقشہ کھینچ کے بولے کہ جہاں تک میری عصا کی نوک پہنچی ہے میں مرنے سے پہلے وہاں اسلام کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں, میں وہ اسلام کے جھنڈے لہراتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. ہم ایسے تھے میرے بھائی, ہم لوگ ایسے نہیں تھے یوں ڈالو دام, اور پھر ڈال کے کھا کے شرم بھی نہیں آ رہی. میرے پاس آتا ہے وہ میں رکھا تھا, مولانا خیریت سے ہے, تیرا مردہ نکل گیا اور تو کئی کو بھی آیا میری خیریت پوچھ. ایسی ظالم قوم ہماری خیریت پوچھ رہی, منہ میں گٹکے رکھتے. اتنا برا حال ہو گیا یہ امت. کون ہو مسلمان, تم کون ہو مسلمانوں؟ اپنے آپ کو پہچانو, تم اپنے آپ کو پہچانو. میں اپنی تعریف نہیں کر لے رہا ہوں, خالی ایک آپ کو ذہن دینا چاہتا ہوں. میرے اسکول میں میں کوئی چندے کا مولانا نہیں ہوں, زکات کی رسید اب تک چھپایا نہیں, صدقے نہیں, خیرات نہیں, یہ فطرے نہیں, مٹھی نہیں, دھول نہیں. میں بزنس مین ہوں, میں بزنس مین ہوں. آپ لوگ کو غریب نہ کو سمجھو اللہ کے واسطے. میں جلسے والوں کی گاڑی میں نہیں پھرتا ہوں, خود کی گاڑی میں پھرتا ہوں, اور میں کوئی مریدوں سے نذرانہ بھی لے لیتا ہوں. ہاں بولو سے زور سے. میں کوئی مرید سے نذرانہ نہیں لیتا ہوں. میرے غوث پاک کی نالین کا صدقہ ہے. میرے اسکول میں 700 بچے ہیں, انگلش میڈیم اسکول ہے میرا. اسکول میں سے بچوں کو چن چن کے نکالتا ہوں. 3rd کلاس میں سے 1 کو 2 کو نکالا, 4th میں سے 5 کو نکالا, 5th میں سے 3 کو نکالا, 2nd میں سے 4 کو نکالا, 7th میں سے 8 کو نکالا. ایسا کر کے ایک کلاس بنایا, اس میں 70 بچے ہیں, 70. حالانکہ ان کے ماں باپ لا کے ڈال دیے, پڑھا تو پڑھا, نہیں تو جان دو پان کا ڈبہ تو ہے نا بابا کا, ایسا بول کے لا کے ڈال دیے. میں چن چن کے نکالا. آپ یقین نہیں مانیں گے, 3rd کلاس میں ایک بچہ حفظ شروع کرا, 5th کلاس میں آیا حافظ قرآن بن گیا. اور ایسا حافظ قرآن بیٹھا تو 10 پارے سنا. میری فیس بک پہ جائیے آپ, میری تو میں اللہ کا کرم ہے, میری کوئی نام کی فیس بک نہیں ہے. میری بولے تو تم آڈر کے میرے, تم بھی بولے نا یوٹیوبر ابھی تم لوگ, میرا نہیں ہے. یہ ہمارے مریدہ بیچارے چلاتے ہیں لوگ, ان لوگوں کی فیس بک ہے, ان کی آئی ڈی پہ آپ جائیے, جا کے دیکھیے. وہ بچوں کی میں پوری ڈالا. خود میرا بیٹا, میں اپنے بیٹے کو 5th کلاس میں وہاں سے نکال کے اس کو حفظ کرا. 3 سال کے اندر الحمدللہ ایسا حافظ قرآن بنا, ایک بیٹھک میں 5 پارے سنا. ایسے 70 بچے 70 بچیاں ہیں میرے پاس. حالانکہ ان کے ماں باپ کو معلوم چیز نہیں, حافظ بن جاتا ہے, اس کو بھی اس کو حافظ بنا دے. میں بولا اس کو بنا دو, کیونکہ ہم ان کی ذہنی صلاحیت کو دیکھتے ہیں. وہ ذہین بچوں کو وہ ہیرے کیچڑ میں ہو, ان کو چن کے نکالتے, ہم نکال کے دھو کے کر کے صاف کر کے اس کو جو ہے ہیرا تراش کے حافظ قرآن بنا کے ماں باپ کو دیتے. اور آپ یقین مانیے, آپ میری بات پہ یقین مانیے, آپ میرے اسکول کو آئیے, میں آپ کو ملاتا ہوں میرے بچوں. ایک بچہ بھی بالغ نہیں ہے, 14 سال کو پہنچا ہی نہیں, کیونکہ 14 سال میں 10th میں آتا نا. ہمارے پاس ایک بچہ بھی بالغ نہیں ہے, پورے نابالغ بچے اتنے چوہے دیکھا تو اچھل کے بند پھوڑ دیتا مار کے, مگر انہیں 15 پاروں میں حافظ قرآن. ایک تو اتنا ڈینجر ہے, 1st فلور سے کود گیا نیچے, اس کو پیروں کو پٹیاں بن کے لے کے آ کے حفظ میں بٹھا کے حفظ کرائے.
آج الحمدللہ اتنا جید حافظ ہے، روزانہ 3 بارے سنا تھا، اب تو مشکل 9 سال کا ہے۔ ایسے 70 بچے 70 بچیاں پورے تو چھوٹے لگا، صبح 7 بجے آتے رات میں 9 بجے تک پڑھتے ہمارے۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں ہماری تعریف نہیں کر رہا ہوں، میں یہ بول رہا ہوں وہ ہیرے آپ کے گھر میں بھی ہے، آپ ان کو نکالو، آپ تراشو ان کو۔ ہم لوگ کیا کر دیے جو اچھا ہے، اماں کتنا اچھا گانے گا رہا، دیکھو اماں پوری سٹوری بولا، ارے انہیں فلم کی سٹوری بولا تو قرآن کا صفحہ نہیں بول سکتا۔ تم پہچان رہے ہیں اس کو پہچانو۔ انہیں اگر اب مولانا نقشبندی صاحب کی تقریر سن لی اور گھر میں جا کے امی مولانا ایسا بولے، مولانا یہ بولے، مولانا وہ بولے، تو سمجھو اس کے اندر قرآن کو یاد کرنے کی صلاحیت ہے۔ اس کو پہچانو، آپ اس کی کوالٹی کو دیکھو، اس کی ذہن کو دیکھو، اس کی صلاحیت کو دیکھو۔ مسلمانوں اللہ کا واسطہ نکالو اپنے بچوں کو، تراشو اپنے بچوں کو اچھا بناؤ۔ مسلمانوں تم وہ جس کو حافظ قرآن بننے کی صلاحیت ہے اس کو بھی تم 5 ڈبے پہ بھیج دینا۔ ایک کے اندر جو ہے فوجی بننے کی صلاحیت ہے، بہترین ورزش کرتا، وہ کرتا، یہ کرتا، پاگل بنڈی لگا دیا۔ آپ کا بچہ اس دور کا سب سے بڑا امام الحدیث بن سکتا، اس دور کا فقہ کا امام بن سکتا، آپ کا بچہ اپنے دور کا علامہ مفتی بن سکتا، مگر آپ ہندوستان کا سنی مسلمان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ صرف تنہا غریب نواز کی محنتوں کا نتیجہ ہے، یہ غریب نواز کا صدقہ ہے۔ آج تمہیں انڈونیشیا نظر آ رہا ہے مسلمانوں کا، یہ غریب نواز کا صدقہ ہے۔ آج تمہیں ہندوستان میں 20 سے 25 کروڑ مسلمان نظر آ رہے ہیں، یہ غریب نواز کا صدقہ ہے۔ آج تمہیں بنگلہ دیش اور جو ہے افغانستان اور پاکستان نام کے ملک نظر آ رہے ہیں، یہ ان بزرگوں کا صدقہ ہے بھائی۔ اور ایک بات سنو مسلمانوں، غریب نواز نے اس زمین پر اتنی محنت کی کہ اس زمین پر 1000 سال تک، کتنے 1000 سال تک؟ 1000 سال تک اس زمین پر مسلمانوں نے راج کیا، مسلمانوں کی سلطنت تھی، مسلمانوں کی حکومت تھی، یا مسلمانوں کا نظام چلتا تھا 1000 سال۔ یہ غریب نواز کا صدقہ ہے۔ زور سے بولو اور زور سے بولو۔ یہ صرف مسلمانوں کے ہاتھ سے جا کے کتنے سال ہو رہا معلوم؟ ہمارے حیدرآباد میں تو 1965 میں گئی ہاتھ سے، ہمارے پاس 50 سال ہو رہا۔ دکن کے جہاں علاقے نہیں ہے وہاں مسلمانوں کے ہاتھ سے یہ علاقے جا کے 70 سال ہو رہا، اونلی 70 ایئرس، وہ بھی ہماری بد کرداریوں کی وجہ سے۔ ورنہ یہاں پہ آج سے 70 سال پہلے تک مسلمانوں کا راج تھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ سب اتنی بڑی کیا بچوں کا کھیل ہے بھائی؟ کفرستان میں آ کے 1000 سال اسلامی حکومت چلانا کیا بچوں کا کھیل ہے؟ خدا کی قسم نہیں۔ پھر یہ کیا کارنامہ ہے؟ یہ غریب نواز کا کارنامہ ہے، یہ غریب نواز کی محنت ہے۔ اب میرے پیارے بھائیوں اب سنو، آج بعض لوگ بول رہے ہیں غریب نواز کے پاس مت جاؤ۔ غریب نے بولا اتنا خطرناک کئی کو گا رہے بھائی، تو جو بات اہل حدیث نہیں بول سکا، تبلیغی نہیں بول سکا، وہ تو کئی کو بول رہا غریب نواز کے پاس مت جاؤ؟ بولے ہاں کہیں کو نہیں جانا، بولے وہاں پورے شیعہ بیٹھے ہوئے۔ تو میں پوچھا ارے میری ڈارلنگ تو خادموں کو دیکھنے جا رہا غریب نواز سے ملنے جا رہا؟ بولو بھائی اچھا آپ مدینے کو جا رہے نا صاحب، وہاں پورے فاتحہ پڑھنے والے بیٹھے ہوئے، سلام پڑھنے والے بیٹھے ہوئے، پھر آپ کہیں کو نہیں بول رہے وہاں بھی پورے بدعقید آئے نا بولو مدینے کو جاؤ۔ جب آپ بدعقیدوں کے بیچ میں حضور کی زیارت کر سکتے ہیں تو پھر کسی اور کے بیچ میں غریب نواز کی زیارت سے کیسا روک سکتے آپ؟ خادموں سے ہمارا کیا تعلق ہے صاحب؟ کئی درگاہوں کی خادمات چور ہے، غلے میں آئے تو پورا جیب میں ڈال لیتا انہیں، کیا کریں گے؟ درگاہ کو نہیں جا رہا، کہیں کو ہم چور بیٹھا، ارے پاگل ہوگا،
ارے غلہ لوٹ لیں گے, درگاہ بیچ کے کھا لیں گے, اسے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہمارا کو تعلق صاحب مدار سے ہے. ہم تو صاحب مدار سے فیض لینے جا رہے ہیں, اور آپ بےوقوفی کی بات کر رہے ہیں. درگاہ کو مت جاؤ, اجمیر کو مت جاؤ, اجمیر کو مت جاؤ. اجمیر ہمارا مرکز ہے, ہمارے ایمان کے پھیلنے کا مرکز اجمیر ہے. اجمیر ساروں کو فیض جو آج نظر آ رہا ہے, اللہ کی قسم سن لو, یہ اجمیر سے نکلا ہوا. اب سنو مسلمانوں, آج ہند میں ہندوستان نہیں, پورے ہند میں جتنی مسجدیں, جتنی گنبدیں نظر آ رہی ہے, یہ ساری عبادت گاہیں اور یہ ساری درگاہیں, یہ میرے غریب نواز کا صدقہ ہے. اب ایک بہت بڑی بات عرض کر دیتا ہوں, بہت بڑی بات. حضرت علاء الدین صابر کیا کلیری جو ہے نا, یہ غوث پاک کی اولاد ہے. کس کی اولاد ہے بولو, زور سے بولو. یہ غوث پاک کی اولاد ہے, سرکار غوث پاک کی اولاد ہے. آپ جب ہند کی طرف تشریف لائے تو آپ نے کیا کیا, سرکار بابا فرید گنج شکر سے آپ نے ملاقات کی اور بیعت کر لی. سرکار بابا فرید کے مرید ہوئے, حضرت صابر کیا کلیری. تو اب آپ جب ان سے بیعت کیے, آپ جب ہندوستان تشریف لائے تو آپ نے سلسلہ قادریہ کی یہاں پر ترویج و اشاعت نہیں کی, آپ نے یہاں پر سلسلہ قادریہ کی تبلیغ نہیں کی. غوث پاک کی اولاد ہونے کے باوجود بھی حضرت صابر کیا کلیری نے غریب نواز کے سلسلے کی ترویج و اشاعت میں اپنی زندگی میں, آپ نے سلسلے چشتیہ کا کام کیا, کام کر کے بتایا غریب نواز کی یہ جو دعوت ہے اسے ہر انسان کو قبول کرنا. اسی لیے آپ غور کر کے دیکھو, پورے ہند کے اندر آپ کو قادری بارگاہیں 10%, 20% ملیں گے, چشتی بارگاہیں 80% آپ کو ملیں گے. چشتی بارگاہ 80%, اور کئی ایسے قادری خانوادے ہیں جو ہیں تو قادری مگر وہ غریب نواز کی عقیدت اور ان کے سلسلے سے وابستگی کی وجہ سے قادری خانقاہوں میں بھی یہاں پر محفل سما منعقد کیا جاتا ہے, کیونکہ یہ غریب نواز کا فائدہ ہے, ان کے صدقے میں ہم ہیں. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کا واسطہ آپ اپنے آپ کو یہ مت سمجھو کہ ہم بس ایسے ہی ہیں. اب سن لو, ایک یہ موضوع پر آخری بات سن لو. آج مسلمانوں کی حالت کیا ہے؟ نہ ہمارے پاس کوئی لیڈرشپ کوالٹی ہے, نہ ہمارے پاس کوئی بڑے علم والے ہیں, نہ ہمارے پاس کوئی ملینر بلینر ہے, کوئی ہمارے پاس اڈانی امبانی جیسا کوئی بزنس مین بھی نہیں ہے. ہم تو بالکل کمزور لوگ ہیں. مگر اللہ کی قسم, جب جب الیکشن آتا ہے مسلمانوں کو خوش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. وہ سمریتی ایرانی میڈم ہے نہیں میڈم, وہ ہاں وہ میڈم معلوم, وہ میڈم مدینے کو گئے. میں پوچھا میڈم تم زندگی بھر مسلمانوں کو گالیاں دی, اب مدینے کو کہیں گے. ارے نہیں, الیکشن قریب آ رہا نا. مولا میڈم بہت اچھے ہیں, بات سمجھ رہے آپ. الیکشن آیا تو کون سی بھی پارٹی رہو, مسلمانوں کو مسکا لگانا ہی لگانا ہے. جب تک مسکا نہیں لگائے ان کی سیٹ بنتی نہیں. اللہ مسلمانوں کو یہ پوزیشن دے کے رکھا. پھر میں سوچا اے اللہ, ہمارے پاس نہ تو لیڈرشپ کوالٹی ہے, نہ ہمارے پاس علم ہے, نہ ہمارے پاس دولت ہے, نہ ہمارے پاس بزنس ہے. ہم لوگ تو بالکل غریب مفلس کمزور مجبور لوگ ہیں, مگر ہمارا مقام اتنا بڑا ہندوستان میں کس وجہ سے ہے؟ تو جواب آیا, تمہیں یہ عزت تمہارے چہروں کو دیکھ کر نہیں, اجمیر والے غریب نواز کو دیکھ کر دی جا رہی. یہ غریب نواز کا صدقہ ہے مسلمانوں, آج ہماری عزت بنی ہوئی ہے. ایسے دور میں اب ان لوگ بول رہے ہیں, پورے بول رہے ہیں بازو والے بھائی اللہ کے لیے ایک ہو جاؤ. اللہ کیسا ہوتے رہے اللہ کے لیے؟ تو رسول اللہ کی گستاخی کر رہا, بول رہا اللہ کے لیے ایک ہو جاؤ. تو اولیاء اللہ کی گستاخی کر رہا, بول رہا اللہ کے لیے ایک ہو جاؤ. بے وقوف, گستاخی کرنے کے بعد ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آ سکتے.
اگر آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونا ہے تو تمام مکاتب فکر کو احمد نقشبندی کی یہ دعوت ہے، آ جاؤ۔ ہمارے نام پہ تم ایک نہیں ہو سکتے تو مت ہو، ہمارے علماء مشائخ کے نام پہ ایک نہیں ہو سکتے تو نو پرابلم، آ جاؤ۔ پورے ہند کے مسلمان غریب نواز کے نام پہ ایک ہو جائے، کیونکہ ہمیں اور تمہیں کلمہ تو غریب نواز کے صدقے میں ملا۔ نہیں، آپ کو اور ایک بات بھی بتا دیتا ہوں، بڑی مزے کی بات، یہ پوری تبلیغی جماعت کے جو مین ہیڈ ہے نا، اندر کے بات آئے، ان کا نام ہے اشرف علی تھانوی صاحب، اور ایک نام ہے قاسم نانوتوی صاحب۔ آپ کو معلوم ہے ان لوگ بھی چشتیاں ہیں؟ ہاں، یہ سب جو ہے حضرت سیدنا امام مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مریداں ہیں۔ یہ امام مہاجر مکی جو ہے نا، یہ چشتیہ سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں۔ ان لوگ بھی بیعت لیتے، صابری سلسلے میں بیعت لیتے، چشتی سلسلے میں بیعت لیتے، ان لوگ بھی، ان کا بھی چھوٹے چھوٹے پیرا ہیں، بڑے بڑے کام کرتے، بیعت لیتے۔ آج بھی ان کا چشتی صابری سلسلے میں بیعت ہوتی۔ بات سمجھ میں آئی؟ چشتیہ فیضان تو چشتیہ کرم تو ان پہ بھی ہے، مگر نالائق لوگ نکال کے پھینک دیے، بولے نہیں چاہیے ہم